بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہنچ کر انسان کا دل خود بخود سکون محسوس کرنے لگتا ہے۔ ایسی ہی ایک مقدس اور رحمتوں سے بھری جگہ ہے مدینہ شریف۔ مدینہ یہ وہ شہر ہے جسے اللہ کی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھر بنایا۔ دنیا کے کروڑوں مسلمانوں کا دل ہر وقت اس شہر کے لیے دھڑکتا ہے۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسے ایک بار مدینہ جانے کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر سلام پیش کرنے کی سعادت ضرور ملے۔ مدینہ کا پرانا نام آج جسے ہم مدینہ کہتے ہیں، اس کا پرانا نام یثرب تھا۔ یہ شہر کھجور کے باغوں اور چھوٹی چھوٹی بستیوں سے بھرا ہوا تھا۔ جب مکہ میں مسلمانوں پر ظلم اور ستم بڑھنے لگے تو اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ یہ ہجرت اسلام کے اتہاس کی سب سے مہتوپورن گھٹناؤں میں سے ایک ہے۔ سن 622 عیسوی میں ہوئی اس ہجرت سے اسلامی کیلنڈر یعنی ہجری سن کی شروعات ہوئی۔ مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سواگت۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو مدینہ کے لوگوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ بچے، بزرگ اور عورتیں سب خوشی سے نبی صلی اللہ علیہ کا استقبال کر رہے تھے۔ اتہاس میں لکھا ہے کہ اس دن مدینہ کی گلیوں میں یہ مشہور کلام پڑھا جا رہا تھا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ اس دن مدینہ کی فضا محبت اور خوشیوں سے بھر گئی تھی۔ مسجد نبوی کی تعمیر۔ مدینہ آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام کیا مسجد نبوی کی تعمیر۔ یہ مسجد صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہیں تھی، یہی جگہ اسلام کی تعلیم کا کیندر بنی۔ یہی سے انصاف کیا جاتا تھا اور یہی سے اسلام کا پیغام پوری دنیا میں پھیلایا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد بنانے میں محنت کرتے تھے۔ کبھی مٹی اٹھاتے، کبھی اینٹیں رکھتے اور صحابہ کے ساتھ مل کر کام کرتے۔ آج مسجد نبوی دنیا کی سب سے خوبصورت اور وشال مسجدوں میں سے ایک ہے۔ گنبد خضرا مسجد نبوی کی سب سے پہچاننے والی نشانی ہے۔ گنبد خضرا یعنی ہرا گنبد۔ اسی گنبد کے نیچے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ یہیں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی دفن ہیں۔ جب بھی کوئی مسلمان یہاں آتا ہے تو ادب اور محبت کے ساتھ سلام پیش کرتا ہے۔ السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پل انسان کا دل بھاوک ہو جاتا ہے اور آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ ریاض الجنہ مسجد نبوی کے اندر ایک بہت ہی خاص جگہ ہے جسے ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر اور جو میرے منبر کے بیچ کی جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اس جگہ نماز پڑھنے اور دعا کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ دنیا بھر سے آنے والے مسلمان یہاں نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جنت البقیع مسجد نبوی کے پاس ہی مشہور قبرستان جنت البقیع ہے۔ یہ اسلام کے اتہاس کی بہت ہی اہم جگہ ہے۔ یہاں ہزاروں صحابہ، اہل بیت اور اسلام کے مہان لوگ دفن ہیں۔ یہیں پر حضرت فاطمہ زہرا اور رضی اللہ عنہا اور کئی بڑے صحابہ آرام فرما رہے ہیں۔ مسلمان یہاں آ کر دعا کرتے ہیں اور ان مہان ہستیوں کو یاد کرتے ہیں۔ مدینہ کی برکت۔ مدینہ ایک ایسا شہر ہے جہاں کی ہوا میں سکون محسوس ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لیے خاص دعا کی تھی، اے اللہ مدینہ میں مکہ سے بھی زیادہ برکت دے۔ یہی وجہ ہے کہ مدینہ آنے والے لوگ کہتے ہیں کہ اس شہر کی فضا میں عجیب سا سکون اور محبت ہے۔ آخری پیغام، مدینہ صرف ایک شہر نہیں ہے، یہ ایمان کی طاقت ہے، یہ محبت کا پیغام ہے اور یہ رحمتوں کا گھر ہے۔ ہر مسلمان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک بار ضرور مدینہ جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر سلام پیش کرے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے۔